بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر عظیمت کی جو داستان رقم کی اور جبر کے سامنے جس طرح پوری قوت کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، 22,000 افراد کے سامنے تن تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں۔ 72 افراد کے زخم کلیجے پر موجود ہیں اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر آپ خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں علی اصغر دم توڑ چکے ہیں، جوان علی اکبر کو اٹھا کر خیمے تک لے آئے ہیں۔ اتنی جرأت اور پامردگی کے ساتھ 72 لاشیں لائن کے اندر پڑے ہیں۔ سلام کہو حسین ابن علی کو کہ 72 لاشیں بے گور و کفن لائن میں پڑی ہیں۔ ادھر دوسری طرف خیموں میں پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے، اور جب گھوڑے کی زین کو کس کر میدان کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر میدان کربلا کے اندر ذوالفقار لہراتا ہوا آیا، شبیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام تلوار لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی، یہ کون ذی وقار ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح جبر کے خلاف کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا، اور جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، امام حسین کا آخری وقت سر سجدے میں تھا، اور سجدے کی حالت میں دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ یہ دنیا کے سامنے امام حسین علیہ السلام نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنا تھی کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکھٹ پر، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام پاک کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے۔ اتنے زخم جسم پر، اور جسم چور ہے زخموں سے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے، مالک میں تیری تقدیر پر راضی ہو گیا، میں زخم سہ کر بھی مسکرا رہا ہوں، مالک میں نے سب تسلیم کیا، میں نے سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پر راضی ہے، تو بھی بتا کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ اے حسین تم پر سلام، اے نازش نبی تم پر سلام۔